اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے؟ اللہ پاک اس ملک پاکستان کو بھی خیریت سے رکھے، اس کو شاد اور آباد رکھے، اس کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے، یہی کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے، کیونکہ اس وطن کے لیے ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی وہ ہمیں بھولی نہیں، یاد ہیں۔ اور پچھلے 78 یا 77 سال سے جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی آج کی نوجوان نسل کو یاد ہے، ہم بھولے نہیں۔ دوستو، ہم تو اپنا وہ سانحہ جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، ہمارے کالج کے دور میں، ہماری جوانی کے دور میں وہ سانحہ ہوا جو بہت بڑا زخم، نہ بھولنے والا حادثہ ہے، لیکن اس ملک کے غداروں نے اسے بھی بھلا دیا۔ مشرقی پاکستان بھی ہم سے جو جدا ہوا وہ بھی آج کے جو بلوچستان کے حالات ہیں وہی حالات وہاں پہ پیدا ہو گئے۔ وہاں پہ بھی ہندوستان نے مکتی باہنی تیار کی، بہت ساری باہنیاں تیار کر کے ہم سے ہمارا مشرقی پاکستان چھین لیا۔ ہم بے بس ہو گئے، ہم مجبور ہو گئے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ مجھے یاد ہے کہ کالج کا دور تھا، ہم امریکہ کا چھٹی بحری بیڑا کے انتظار میں بہت وقت گزار دیا، لیکن نہ بیڑا آیا نہ مشرقی پاکستان بچا، وہ ہم سے جدا ہو گیا۔ ایک بہت بڑا زخم ہے، آنے والی نسل کو نہیں پتا کہ وہ مشرقی پاکستان ہم سے ہندوستان نے کیسے چھینا۔ ہم مجبور ہو گئے، لیکن آج ایک بار پھر اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ایک سانحے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوستو، اس ٹائم سوشل میڈیا مکمل طور پر بھرا ہوا ہے، جس میں بلوچستان کے جن جن علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ باقاعدہ ایک پلان کے تحت سوشل میڈیا میں ڈالا جا رہا ہے، جس سے ہمارے لوگ جو ہیں، معصوم لوگ، اسے دیکھنے کے بعد پریشان ہیں کہ یہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے۔ ایک عرصے سے ہو رہا ہے، اب سے نہیں ہو رہا۔ یہ جب سی پیک بن رہا تھا اس وقت بہت سارے حادثات ہوئے، اب تو سی پیک رک چکا ہے نا، ہمارے دشمنوں کی خواہشیں پوری ہو گئی، اب سی پیک پہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ اب تو سوشل میڈیا میں بی ایل اے کے لیڈر، بی ایل اے کے دہشت گرد اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں ضلع پہ قبضہ کر لیا ہے، اب تم لوگ وہاں ویزا لے کر آؤ گے۔ بلوچستان کے چٹیل پہاڑ جہاں ہماری فوج کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ پہاڑ اتنے خوفناک ہیں کہ جن میں لڑنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارے سپوت، ہمارے محافظ اپنی جان کی بازی لگا رہے ہیں۔ جو بلوچستان جاتا ہے اسے اپنے واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ دوستو، اس وقت پورا بلوچستان جنگ کی حالت میں، اور بہت سارے علاقے بند کر دیے گئے ہیں، گاڑیاں اور بسیں جلائی جا رہی ہیں، پاک فوج کے کنوائے جا رہے ہیں، ان پہ حملے ہوتے ہیں۔
पंजाबियों को सरेआम शनाख्ती कार्ड लेके कत्ल कर दिया जाता है। अफसोस, सद अफसोस। हमारे जनरल साहब ने कहा कि ये 1500 लोग क्या हमसे बलूचिस्तान छीन लेंगे? नहीं, हमसे छीन नहीं लेंगे। जनरल साहब, बहुत बड़ा जख्म है जो होने वाला है, जो हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सानिया इस वक्त है कि जब मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हो रहा था तो पाकिस्तान की तमाम सियासी गुरों और लीडर खामोश थे। बस इतना एक नारा होता था कि बांग्लादेश ना मंजूर, बांग्लादेश ना मंजूर। क्या हुआ? लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि आज जब वजीरिस्तान से लेके गवादर तक हालात इतने खराब हैं कि जो आवाम के सामने नहीं आ रहे। हमारा मीडिया भी खामोश है। हमारे मुल्क के सियासतदान, कायदीन, सियासी जमातें, वो अपने सरों पे जो पगे रख के बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि इस मुल्क के वारिस हम हैं, इस सियासत के वारिस हम हैं। कहाँ हैं? कहाँ है मौलाना फजल रहमान साहब? कहाँ है पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब, जरदारी साहब? कहाँ है नून लीग के नवाज शरीफ साहब? कहाँ है वली खान कुरुब? कहाँ है बलूचिस्तान के तमन्दार सरदार? इस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। क्या उस सरजमीन को बचाने के लिए आप आगे नहीं बढ़ेंगे? सियासतदानों का बलूचिस्तान में कोई किरदार नहीं है। सियासतदानों का वहां पे किरदार खत्म हो चुका है। क्या वहां से कौमी असेंबली की सीटें नहीं आती? वहां से सूबाई असेंबली की सीटें नहीं आती? वहां सूबाई हुकूमत का वजूद नहीं है? वहां इंतजामिया में चीफ सेक्रेटरी से लेके आईजी से लेके एफसी से लेकर वो सारे अदारे बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है। सरेआम गाड़ियां जलाई जा रही हैं, सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, सरेआम फौज को शहीद किया जा रहा है, सरेआम पंजाबियों के कार्ड दे के पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है। सद अफसोस, इन तमाम सियासी क़यादत पे सद अफसोस। आज तक किसी की जुबान से ये लफ्ज नहीं निकला कि आओ हम बलूचिस्तान चलें। बलूचिस्तान हमारी शहरग है, उसे बचाना है। वहां जो दहशतगर्दी हो रही है जिन जिन इलाकों में, उन सरदारों और तमन्दारों को जिरगे में बुलाएं, वहां पूरी क़यादत को इकट्ठा करें कि ये क्या हो रहा है, कौन लोग हैं ये। सबको पता है कौन लोग हैं। सोशल मीडिया में उनकी बीएलए की क़यादत और दहशतगर्दों के लीडर रोजाना बयान दे रहे हैं। उन्हें जदीद असला हिंदुस्तान से आ रहा है, इसराइल से आ रहा है। इस वक्त इसराइल और हिंदुस्तान का टारगेट बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के वो इलाके हैं जो इंतहाई हसास हैं, जो हमारी शहरग हैं। लेकिन इस वक्त तक तमाम सियासतदान, तमाम सियासी गिरोह खामोश हैं। बलूचिस्तान पे कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। देखें, हमारे बड़े कहते थे कि बांग्लादेश हमसे बहुत दूर है, मशरकी पाकिस्तान हमसे बहुत दूर है। अगर हमारी सरहद के करीब होता तो हम इंडिया को बता देते कि वो हमारे साथ क्यों ये कर रहा है, हम बांग्लादेश न बनने देते। देखो दोस्तों, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध सरहद, सबकी सरहदें मिलती हैं। हम एक हैं। लेकिन ये फितना जो है, जो फितना सर उठा के खड़ा है, इसे खत्म कैसे किया जा सकता है? तमाम सियासी गिरोह जब तक इकट्ठे नहीं होंगे बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान के मामलात को बैठकर नहीं देखेंगे, बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं करेंगे,
بلوچستان میں آنے والے دہشت گردوں کا صفایا نہیں کریں گے اور فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اگر وہاں کے سیاستدان بلوچستان کے اکٹھے نہیں ہوتے اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں بلوچستان میں جا کر ایک جرگہ نہیں بلاتی اور ان کا صفایا کرنے میں اگر فوج کا ساتھ نہیں دیتی تو بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اتنے ابتر ہیں کہ اگر میں سوشل میڈیا کی تمام وہ فوٹیج اپنے پروگرام میں ڈال دوں تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ وہاں شہادتیں کیسے ہو رہی ہیں پاک فوج کی۔ وہاں کوئی راستہ محفوظ نہیں ہے۔ وہاں کے پی ایل اے کے لوگ جو انڈیا کے اسلحے اور انڈیا کے زر اور دولت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے بند ہوگا؟ یہ من حیث القوم پوری پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو سوچنا ہوگا۔ کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ حصوں میں بٹے رہے، اپنی سیاست کرتے رہے، عمران خان اپنی سیاست کرتے رہے اور میاں صاحبان اپنی سیاست میں رہے، زرداری صاحب اپنی کھینچا تانی میں رہے، تو مجھے لگتا ہے میرے منہ میں خاک کہ بلوچستان ہم سے جدا ہو جائے گا۔ یہ پاک فوج ہے جو صرف قربانیاں دینے کے لیے وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اور ان بدبختوں کی جو گالیاں دیتے ہیں فوج کو، بکواس کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی کہ انہوں نے کبھی جا کر ان کا راستہ روکا ہے؟ روک سکتے ہیں؟ اتنی طاقت ہے ان میں؟ دیکھیں، حکومت کو چاہیے، میاں شہباز شریف صاحب پانی پلوں سے گزر رہا ہے، بلوچستان بچا لیں، اسلام آباد کو چھوڑ دیں، جائیں کوئٹے میں بیٹھ جائیں سب لوگ، پوری قیادت، پوری حکومت، پوری فوج جائیں بلوچستان کو بچا لیں۔ کیوں؟ کہ جو حالات سامنے آ رہے ہیں، بلوچستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ بلوچستان جل رہا ہے، جل رہا ہے۔ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیں اور ایران اور افغانستان کی حکومت سے کہیں کہ ہماری مدد کریں، اپنے بارڈر بند کریں، دہشت گردوں کا صفایا کریں۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارے عوام، ہماری بیوروکریسی اور حکمران سب خاموش ہیں بلوچستان پہ۔ خدا را اٹھو، بلوچستان کو بچا لو، بچا لو بلوچستان کو، بچا لو۔ بلوچستان پاکستان ہے، بلوچستان پاکستان ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔